الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رواں ہفتہ سورہ طٰہٰ کی آیات 133 تا 135 اور سورۃ الانبیاء آیات 1 تا 29 کی تلاوت اور ان کی مختصر تشریح اور تفسیر بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آج ان آیات کے مضامین کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تمام امتوں کا اپنے رسولوں کے ساتھ ایک سا رویہ رہا۔ تمام انبیاء معجزات لے کر آئے، اور یہ معجزات ان انبیاء و رسل کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ جب چاہتا جو معجزہ چاہتا ظاہر کر دیتا، کیونکہ معجزات سے کوئی تماشا دکھانا یا قوموں کی ضد اور ہٹ دھرمی پوری کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ انبیاء و رسل کی حقانیت اور صداقت کی دلیل کے لیے تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا جو تقاضا ہوتا اسی کے مطابق معجزات کا ظہور ہوتا رہا، مگر قوموں نے ہمیشہ اپنا من پسند معجزہ مانگا، اور جس امت کو منہ مانگا معجزہ ملا اور پھر وہ ایمان نہ لائے، ان کی فوری گرفت ہوئی اور وہ صفائے ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر مشرکین مکہ نے بھی اللہ کی طرف سے دیے گئے معجزات پر اکتفا کرنے کی بجائے من پسند معجزات کا مطالبہ کیا، جس کا تذکرہ سورہ طٰہٰ میں اس طرح سے کیا گیا کہ انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس اپنے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں لاتے؟ جواب آیا، کیا ان کے لیے قرآن پاک کا معجزہ کافی نہیں ہے؟ اور اگر ہم انہیں رسول بھیجنے سے پہلے کسی عذاب کے ساتھ ہلاک کر دیتے تو یہ لوگ کہتے، اے ہمارے رب، تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل ہوتے اور رسوا ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فرما دیجئے، ہر ایک انجام کا منتظر ہے، سو تم بھی انتظار کرو، پھر تم جلد ہی جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون ہیں اور کون ہے جس نے ہدایت پائی۔ اس کے بعد سورہ انبیاء کے آغاز میں ہی لوگوں کو جھنجھوڑا گیا کہ لوگوں کے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا ہے اور وہ بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی اصلاح کے لیے جو تعلیمات بھی ان کے پاس آتی وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آتی ہے وہ اسے مشکل سے ہی سنتے ہیں اور اسے سنجیدہ لینے کی بجائے مذاق اور کھیل سمجھتے ہیں۔ اور یہ ظالم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تم جیسے ایک بشر کے سوا اور کیا ہے؟ تو کیا تم جانتے بوجھتے ایک جادوگر کے چنگل میں پھنسنے اس کے پاس چلے جاؤ گے؟ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں بس اتنا ہی کہا کہ میرا رب آسمان و زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ منکرین حق نے الزامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کردہ تعلیمات پر یہ تک کہا کہ یہ خوابوں کی پریشان باتیں ہیں، بلکہ اس نے یہ سب کچھ اپنی طرف سے گھڑ کر اللہ کی طرف منسوب کر دیا ہے، بلکہ یہ شاعر ہے، لہٰذا یہ ہمارے پاس گزشتہ انبیاء کی طرح کا کوئی معجزہ لائے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے پہلے انبیاء کی امتوں نے معجزات دیکھے، کیا وہ ان معجزات پر اکتفا کر کے ایمان لے آئے تھے؟ یقیناً نہیں، اسی لیے ہم نے انہیں ہلاک کیا۔ تو کیا اب یہ لوگ منہ مانگا معجزہ دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول بھیجے جاتے رہے وہ بھی تو بشر اور مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ اگر تم یہ سب نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھ لو کہ ہم نے تمام انبیاء و رسل کو ایسے جسم والا نہیں بنایا تھا جو کھانا نہ کھاتے ہوں، اور نہ وہ ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر جب ان کی امتوں نے ان کی تکذیب کی تو ہم نے بھی ان سے کیا ہوا وعدہ سچا کر دکھایا۔ ہم نے ان انبیاء کو نجات دی اور اسے بھی نجات دی جسے ہم نے چاہا، اور ہم نے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارے لیے نصیحت ہے، تمہارے ہی معاملات کو سلجھانے کا تذکرہ ہے، پھر بھی تم نہیں سمجھتے۔
یہ مقام عبرت ہے کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے توڑ کر رکھ دیا جو ظالم تھی، اور ان کے بعد اور لوگ نئے پیدا کر دیے۔ تو جب انہوں نے ہمارا عذاب محسوس کیا، اچانک وہ بستیوں سے بھاگنے لگے۔ ہم نے کہا بھاگو نہیں، اور انہی جگہوں کی طرف واپس پلٹو جن میں تمہیں خوشحالی دی گئی تھی، اور اپنے گھروں کی طرف پلٹو تاکہ تم سے حساب لیا جائے۔ پھر تو وہ چلا اٹھے کہ ہائے ہماری بربادی، یقیناً ہم ظالم تھے۔ وہ یہی پکارتے پکارتے کٹی ہوئی کھیتی بجھی ہوئی آگ کی طرح نابود ہو گئے، اور ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے نہیں بنایا۔ اگر ہم چاہتے کہ کوئی کھیل بنائیں تو یقیناً اسے اپنے پاس سے بنا لیتے اگر ہم ایسا کرنے والے ہوتے، بلکہ معاملہ تو انتہائی سنجیدہ ہے کہ یہاں حق و باطل ہمیشہ نبرد آزما ہیں، اور ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا دماغ کچل دیتا ہے، تو یکا یک باطل مٹ جاتا ہے۔ لہٰذا منہ سے نکلی ہوئی باتوں کو ایزی نہ لینا، اس کی وجہ سے تم برباد ہو سکتے ہو۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ کی ملکیت ہے، اور جو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں وہ نہ اس کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ذرہ برابر تھکتے ہیں۔ وہ رات دن تسبیح کرتے ہیں، وقفہ نہیں کرتے۔ اور دوسری طرف نادان انسانوں کی یہ حالت ہے کہ انہوں نے زمین سے کوئی معبود بنا لیے ہیں۔ اتنا تو سوچتے، کیا ان کے یہ معبود مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں؟ اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی معبود ہوتے تو کائنات کا نظام بگڑ جاتا۔ اللہ جو عرش کا رب ہے ان چیزوں سے منزہ اور پاک ہے جو یہ لوگ باتیں بناتے ہیں۔ الہ اور معبود تو وہ ہوتا ہے جس سے پوچھ گچھ نہیں ہو سکتی، اور جن جن کو مشرکین نے معبود سمجھ لیا ہے ان سے تو پوچھ گچھ ہونی ہے۔ انہوں نے اللہ کے سوا جو معبود بنا لیے ہیں، ان کی معبودیت پر کوئی دلیل ہے تو انہیں کہیں کہ پیش کریں۔ قرآن بھی موجود ہے، پہلی کتابیں یا ان کی تعلیمات بھی موجود ہیں، ان سے کوئی تو دلیل پیش کریں، بلکہ ان کی اکثریت حق کو جانتی ہی نہیں، اس لیے وہ حق سے منہ پھیر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل بھیجنے کا اپنا دستور اور اصول بیان کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا صرف میری ہی عبادت کرو۔ اور یہ مشرکین اپنے شرک میں اتنی گراوٹ کا شکار ہو گئے ہیں کہ کہنے لگے کہ اللہ کی اولاد ہے۔ اللہ تو اس کمزوری اور عیب سے پاک ہے، بلکہ جنہیں یہ مشرکین اللہ کی اولاد کہہ رہے ہیں وہ تو اللہ کے بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی۔ وہ تو بات کرنے میں بھی اللہ سے پہل نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم پر عمل پیرا رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ تو سفارش بھی نہیں کرتے سوائے اس شخص کے جسے اللہ پسند کرے، اور وہ سب اللہ کے خوف سے ڈرنے والے ہیں۔ بفرض محال ان میں سے اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ کے علاوہ میں بھی معبود ہوں تو ہم اسے جہنم کی سزا دیں، کیونکہ یہی ہمارا دستور ہے اور یہی ہمارا اصول ہے کہ ظالموں کو ایسے ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program is the sole property of Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.